الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 36 سے ہم نے کیا سیکھا اس کا ذکر ہم کر رہے تھے، اور اب تک ہم نے 3 باتوں کا ذکر کیا تھا۔ چوتھی بات اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ شیطان انسان کا دشمن ہے۔ شیطان انسان کا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بعضکم لبعض عدو، تم سب اتر جاؤ اور تم میں سے ایک دوسرے کا دشمن ہوگا۔ تو کون کس کا دشمن ہوگا؟ اس آیت کی جو تفسیر ہے دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے کی ہے، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 6 ہے، اس میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارا دشمن شیطان ہے۔ تو جب یہ کہا کہ تم سب اتر جاؤ، تم میں سے ایک دوسرے کا دشمن ہوگا، تو اس سے معلوم ہوا کہ شیطان دشمن ہوگا آدم کا۔ شیطان کس کا دشمن ہوگا؟ آدم اور ان کی جو بیوی ہے حوا علیہ السلام، یعنی اس طرح سے تمام انسانوں کا دشمن ہوگا۔ پھر آگے فرمایا فاتخذوہ عدوا، لہٰذا تم اس کو دشمن ہی سمجھو، کبھی کسی وقت کسی اپنا دوست مت بنا لینا کہ یہ میرا دوست ہے، میرا خیر خواہ ہے۔ اگر ایسا کرو گے تو اس کی دشمنی کیا ہوگی؟ بہت ہی وبال جا بن جائے گی، جیسا کہ آدم علیہ السلام نے اس کی بات مانی اور نتیجے میں کیا ہوا؟ پھل کھائے اور پھر دنیا میں اترنا پڑا۔ تو یہ چوتھی بات معلوم ہے۔ پانچویں بات اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ 2 طرح کا ہوتا۔ ایک شرعی طور پر اللہ تعالیٰ کلام کرتے ہیں اور حکم دیتے ہیں، اور ایک کونی اور تقدیر کے اعتبار سے اللہ رب العالمین کلام کرتے ہیں اور حکم دیتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر 2 حکم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور کھاؤ پیو۔ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور کھاؤ پیو۔ تو اس کو کہا یہ شرعی حکم ہے۔ یہ کون سا حکم ہے؟ شرعی حکم ہے۔ اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے کہا کہ تم سب اتر جاؤ۔ جنت سے اترنے کا ایک حکم ہے، زمین پر آنے کا، اور ایک حکم ہے جنت میں رہنے کا اور وہاں سے کھانے پینے کا۔ دونوں حکم میں فرق کیا ہے؟ پہلا حکم شرعی طور پر ہے، اللہ چاہتا ہے کہ تم جنت میں رہو، اور اللہ یہ نہیں چاہتے کہ تم اترو۔ اللہ یہ نہیں چاہتے ہیں تم اترو۔ اگر ان کو یوں ہی چھوڑ دیا جاتا تو وہ نہیں اترتے۔ تو یہ قومی اعتبار سے ہے، تقدیری اعتبار سے اللہ رب العالمین یہ حکم دیے ہیں، شرعی اعتبار سے نہیں دیے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام زمین پر اترے، لیکن انہوں نے اپنا سبب خود اختیار کیا اور اترنا پڑا ان کو۔ تو یہ 2 اعتبار سے ہوتا ہے۔ چھٹی بات اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملی کہ جنت یہ بلند مقام پر ہے۔ جنت کہاں ہے؟ یہ بلند مقام پر، کہیں نیچے نہیں ہے۔ جنت کہاں ہے؟ یہ بلند مقام پر۔ کیسے معلوم ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہبطوا، تم سب اتر جاؤ۔ اترنا کہاں سے ہوتا ہے؟ نیچے سے اوپر کہ اوپر سے نیچے؟ اترنا اوپر سے نیچے ہوتا ہے۔ تو اور جنت سے اترنے کے لیے کہا اہبطوا منہا، یہ جنت سے تم اترو، تو اس کا مطلب جنت اونچائی پر ہے۔ تو اونچائی پر جنت ہے۔ کوئی یہ کہے کہ زمین پر کہیں جنت ہے تو ایسا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد 7ویں بات اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ انسان کے لیے کہیں بھی رہنا ممکن نہیں ہے سوائے زمین پر۔ انسان واقعی مانو کہ اس کے لیے جو حیات ہے، زندگی ہے، اور جہاں وہ باقی رہ سکتا وہ صرف ارتھ زمین ہی ہے اور کوئی اور جگہ نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اتارتے وقت ان کو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تمہارے لیے زمین میں مستقر ہے، یعنی رہنے کی جگہ ہے، وَمَتَاعٌ اور فائدہ اٹھانے کی جگہ ہے، إِلَىٰ حِينٍ ایک وقت تک، مقرر وقت تک۔ تو 2 باتیں کہی ہیں، تمہارے لیے زمین پر ہی ٹھہرنے کی جگہ ہے، ٹھکانہ ہے، اور فائدہ اٹھانے کی جگہ ہے مقررہ وقت تک۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین کا ذکر کیا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ انسان کی حیات اور زندگی صرف زمین پر ممکن ہے، اس کے علاوہ کہیں نہیں رہ سکتا کتنا بھی کوشش کرے۔
کتنا بھی کوشش کرے وہ نہیں رہ سکتا۔ اگر اس کو اور اچھی طرح ہم سمجھیں تو سورہ اعراف کی 25 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا فیہا تحیون، اسی زمین میں تم زندہ کیے جاؤ گے یعنی رہو گے، وفیہا تموتون، اور اسی زمین میں تم مردہ کیے جاؤ گے یعنی اسی پر تمہیں موت بھی آئے گی۔ انسان یہیں آ کر ختم ہوگا اور یہیں آ کر اپنی زندگی گزارے گا، ومنہا تخرجون، اور اسی زمین سے تم نکالے بھی جاؤ گے۔ تو تینوں باتیں اسی زمین سے جڑی ہوئی ہے، کسی اور پلانٹ سے، کسی اور سیارے سے یہ بات نہیں ہے۔ اسی لیے ہم جان سکتے ہیں کہ بہت سارے جو کفار ہیں، کافر ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ زمین کے علاوہ کہیں اور رہنے کی کوشش کی جائے، اور وہ اس کے لیے کوشش بھی کر رہے ہیں۔ ہاں، غیر جو ہے وہ اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ زمین کے علاوہ کہیں اور رہا جائے، اور کوشش بھی کر رہے ہیں، یہ سائنسداں کوشش کر رہے ہیں کہ کہیں تو زندگی ممکن ہے اور وہاں جا کے رہا جا سکتا ہے۔ لیکن شرعی اعتبار سے اگر دیکھیں، قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھیں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، تمہارے لیے صرف زمین میں ہی ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ تو یہ ممکن ہی نہیں ہے، وہ چاہے کتنی بھی کوشش کر لے وہ نا امید لوٹیں گے اور مایوس لوٹیں گے، آخر میں کچھ نہیں ہونے والا، کتنے ہی کوششیں کر لیں اور کتنا ہی اس کے لیے خرچ کر لیں، جیسا کہ لوگ خرچ کر رہے ہیں اور ادھر پلانٹ پہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ایسا ہوگا نہیں۔ 8ویں اور آخری بات اس آیت کریمہ سے ہمیں جو سیکھنے کو ملی وہ یہ ہے کہ انسان کو اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، ہمیشہ نہیں رہنا ہے، وہ ایک وقت تک ہی رہ سکتا ہے، ہمیشہ رہنا چاہے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، إِلَىٰ حِينٍ جو لاسٹ میں کہا ہے آخر میں کہ تم زمین پر ٹھہرو گے، تمہارے لیے زمین پر ہی رہنا ہے، فائدہ اٹھانا ہے، لیکن إِلَىٰ حِينٍ، حین بولتے ایک مقرر وقت، ہمیشہ نہیں، ایک مقرر وقت تک انسان کی جتنی عمر ہے اتنا ہی رہے گا، جتنی ایج جتنی عمر اللہ تعالیٰ نے اس کی حیات بنائی ہے اتنا ہی رہ سکتا، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 100 سال، اس سے زیادہ نہیں، جتنا اس پہ مقدر میں ہے، زیادہ تر 60 اور 70 کے درمیان ہی ایک انسان جو ہے وہ رہ سکتا ہے، بس اتنا ہی ہے، اس سے زیادہ نہیں، یعنی ہمیشہ رہے وہ دنیا میں ہی، ختم ہی نہ ہو یہی رہے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آخرت ہے، دنیا سے، ارض سے انسان نکل کر پھر آخرت میں جائے گا۔ ہاں، یہ سوچے کہ یہیں پر جیتے رہیں گے، یہیں پر مرتے رہیں گے، یہیں پر جیتے رہیں گے، جنم ہوتا رہے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ کل 8 باتیں تھیں جو ہمیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 36 سے معلوم ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین تو ہمیں ان باتوں کو اچھی طرح سے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کے مطابق اپنے عقیدہ، ایمان اور اعمال کی اصلاح کی توفیق عطا فرما، آمین۔